بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام رئیس ہے۔ میری عمر اس وقت 24 سال ہے۔ کالج میں مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی جس کا نام سندس تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت کہ میں ہر وقت اس کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ میں اس سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا، لیکن وہ میری بہت اچھی دوست ہے۔ میں نے اس سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا کیونکہ وہ بہت امیر تھی اور والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میں بھی اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، لیکن ہم بہت غریب تھے۔ جب ہمارے امتحانات شروع ہوئے اور بچھڑنے کا وقت قریب آیا تو اس نے مجھے پرپوز کر دیا۔ میں بہت زیادہ حیران ہوا کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ وہ مجھے صرف دوست سمجھتی ہے۔ جب اس نے مجھے پرپوز کیا تو میں نے اسے بتایا کہ میں تو آپ سے 2 سال سے محبت کرتا ہوں، لیکن میں نے اظہار نہیں کیا کیونکہ تم ایک امیر زادی ہو۔ اور اس طرح ہماری محبت کی شروعات ہو گئی۔ میں نے ان کے گھر رشتہ بھیجا تو اس کے والدین نے صاف انکار کر دیا اور میرے والدین کو ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ میں اب دوبارہ اپنے والدین کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ بھاگ جاتی ہوں، ہم نکاح کر لیں گے اور بعد میں اپنے والدین سے معافی مانگ لوں گی، وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس وقت ہمارے پیپر ہو رہے تھے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمارے پیپر ہو جائیں تب ہم بھاگ جائیں گے۔ پیپر ختم ہونے کے کچھ دن بعد اس نے مجھے فون کیا کہ مجھے گھر سے پک کر لو۔ میرے والدین گھر میں نہیں ہیں، وہ ہمارے کسی رشتہ دار کی شادی میں گئے ہوئے ہیں۔ میں نے سامان باندھ لیا اور جلدی آ جاؤ۔ میں فوراً اپنا بائک لے کر وہاں پہنچا، اسے گھر سے اٹھایا اور نکاح کر کے اپنے گھر لے گیا۔ پہلے تو میرے والدین نے ہم دونوں کو خوب ڈانٹا، لیکن وہ مجبور تھے۔ لیکن ہم نے انہیں راضی کر لیا۔ اب ہم دونوں بہت زیادہ خوش تھے کیونکہ ہم نے ایک دوسرے کو حاصل کر لیا تھا، لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہمارے رب کو کچھ اور ہی منظور ہے۔ میری امی اور ابو بازار جا رہے تھے کہ راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ دونوں موقع پر انتقال کر گئے۔ میرے گھر میں تو قیامت برپا ہو گئی کیونکہ میرا ان کے علاوہ کوئی اور تھا ہی نہیں۔ میرے ابو پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتے تھے جس سے ہمارے گھر کا نظام چلتا تھا، لیکن میں نے اب کام پر جانا شروع کر دیا تھا۔ میں اتنے پیسے نہیں کما سکتا تھا جس سے گھر کا نظام چل سکے۔ میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگا۔ ابھی یہ مصیبت ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک اور مصیبت آن پہنچی۔ میری بیوی ایک دن بازار گئی اور وہاں سے لینس لے آئی۔ ہم باہر پارک میں گھومنے گئے تو اس نے لینس لگا لیے۔ وہ اس پر بہت زیادہ خوبصورت لگ رہے تھے، لیکن جب ہم واپس آنے لگے تو سندس نے مجھ سے کہا کہ میری آنکھوں میں درد ہو رہا ہے اور اس کی آنکھوں سے بارش کی طرح پانی بہنے لگا۔ میں نے فوراً لینس نکلوائے اور اس کو ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سندس کی کچھ دنوں کے لیے بینائی چلی گئی ہے، اس کا فوراً علاج کرواؤ، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے
کہ جس سے میں سندس کا علاج کروا سکوں۔ ایک دن میں سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر بیٹھا سوچ رہا تھا کہ پیسوں کا انتظام کہاں سے کیا جائے۔ اتنے میں ایک خوبصورت لڑکی گاڑی سے نکلی اور کہنے لگی کہ تم کیا کام کرتے ہو؟ میں نے کہا کہ محنت مزدوری کرتا ہوں۔ لڑکی نے کہا اگر میں تمہیں 1,00,000 روپے دوں گی لیکن تم نے میرا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا ہے، بحفاظت ایڈریس اس میں تمہیں سمجھا دیتی ہوں۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ اس لڑکی نے مجھے کار میں بٹھایا اور ایک ٹوٹی پھوٹی عمارت میں لے گئی۔ وہاں اس نے ایک بیگ نکالا، 50,000 دینے، کہنے لگی آدھی رقم آپ کو مل گئی ہے، اور ایک پرچی دی جس پر ایڈریس لکھا ہوا تھا، اور کہنے لگی آدھی رقم آپ کو وہاں مل جائے گی۔ میں نے بس پکڑی، 3 گھنٹے لگاتار سفر کیا۔ اس کے بعد میں سنسان جگہ پر پہنچ گیا۔ مجھے ڈر لگنے لگا کہ اتنی سنسان جگہ میں اس لڑکی نے مجھے کیوں بھیجا ہے۔ میں نے جب اس بیگ کو کھولا تو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے فوراً پولیس کو کال کی۔ آدھے گھنٹے بعد پولیس آ گئی۔ میں نے ان کو سارا واقعہ سنایا۔ مجھے اس پرانی عمارت میں لے گئے۔ وہاں پر کافی سراغ ملے اس لڑکی کے بارے میں۔ پولیس نے فوراً اس لڑکی کو گرفتار کر لیا اور مجھے نقد انعام دیا۔ ایک افسر نے مجھے کہا کہ تم فوراً اپنا ٹھکانہ چینج کر لو کیونکہ اس کے ساتھی تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ اپنی بیوی کو لے کر شہر چھوڑ کر دوسرے شہر چلا گیا۔ وہاں پر میں نے اپنی بیوی کا آپریشن کروایا۔ الحمدللہ میری بیوی کی آنکھیں صحیح سلامت واپس آ گئیں۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اور خوشخبری سنائی۔ وہ خوشخبری یہ تھی کہ میری بیوی امین سے تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور خوشخبری دی۔ میری ایک اچھی جگہ جاب لگ گئی تھی، تنخواہ بھی اچھی خاصی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک خوبصورت بیٹی دی۔ ابھی میری بیٹی پیدا ہوئی تھی کہ میری بیٹی کے نانا نانی آ گئے۔ ان کو دیکھ کر میری بیوی رونا شروع ہو گئی تو وہ کہنے لگے ہمیں یہ امید نہیں تھی کہ تم اس طرح ہمیں چھوڑ کر جا سکتی ہو، لیکن ہم نے تمہیں سبق سکھایا ہے تاکہ تم آئندہ کوئی بھی غلطی کرنے سے پہلے 100 بار سوچو۔ میرے سسر نے مجھے گلے لگایا اور کہنے لگے تم جو نوکری کرتے ہو اس کو چھوڑ دو، میرا بزنس سنبھال دو۔ پہلے تو میں نے ٹال مٹول کیا، لیکن وہ مجھے کہنے لگے کہ میری اکلوتی بیٹی ہے، میری کوئی اولاد بھی نہیں ہے، تو پھر یہ دولت کس کو دوں گا۔ الحمدللہ اب ہم ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بیٹی پیدا ہونے کے بعد ہمارا رشتہ اور زیادہ مضبوط ہو گیا ہے۔ اب ہم سندس کے والدین کے گھر میں رہتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، گھنٹی کے نشان پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔